خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ ہندوستان اور پاکستان کی لیٹسٹ ملٹری جو کانفرنٹیشن کہہ لیں، آپ لمیٹڈ جنگ کہہ لیں، وٹ ایور ٹرم یو وانٹ ٹو یوز، اس کو ختم ہوئے اب کچھ دن ہو گئے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ان دونوں ملکوں کا جو یہ ملٹری کانفرنٹیشن ہوتی ہے، اس کا پولیٹیکل فال آؤٹ، اس کا سیاست پہ کیا اثر ہوتا ہے، اس پہ ایک ویڈیو بنایا جائے۔ آج ہم پاکستان کی سیاست پہ 1947-48 کی جنگ سے لے کے جو اس دفعہ یہ جنگ ہوئی، اس کے اوپر اثر دیکھیں گے، اس کا پولیٹیکل فال آؤٹ کیا ہوا ہے۔ اور کل ہم انڈیا کے اوپر اس کا فال آؤٹ دیکھیں گے، اور انڈیا چائنا کی 1962 کی جنگ بھی جو ہے اس کو انکلوڈ کریں گے۔ تو دوستو، ہوا کیا کہ 1947-48 میں جو جنگ ہوئی، اس کا آغاز 21 اور 22 اکتوبر 1947 کی رات کو ہوا، جب پاکستان کی طرف سے مجاہدین بھیجے گئے کہ کشمیر کو لبریٹ کرایا جائے۔ اس زمانے میں کشمیر کے رولر تھے مہاراجہ ہری سنگھ۔ تو یہ ارریگولر جو تھے پاکستانی ٹروپس، جنہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے ارریگولرز کے، ہاں جی، اور یہ وزیر اور اس قسم کی جو ٹرائبز ہیں، وہاں سے واریئرز کو بھیجا گیا۔ اور یہ جنگ جو ہے، پہلے تو یہ انڈکلیئرڈ رہی، لیکن پھر فیبروری 1948 میں ایک اوپن جنگ بھی ڈکلیئر ہو گئی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اور ایک دن سیز فائر ہو گیا۔ سیز فائر کے بعد پاکستان کے اندر جو اس کی سیاست بنی، وہ یہ کہ ہم تو جیت رہے تھے انڈیا سے۔ یہ پرائم منسٹر لیاقت علی خان نے جو سیز فائر ایکسیپٹ کیا ہے، یہ ایک اپنا بیٹریل ہے پاکستان کے ساتھ۔ یہ کنسپریسی، یہ سوچ چلتے چلتے ایک دن یہ بھی ہوا کہ لیاقت علی خان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا 16 اکتوبر 1950 کو۔ اس پہ بہت لوگوں نے لکھا بھی ہے کیسے یہ کنسپریسی شروع ہوئی۔ یہ سید اکبر کون تھا جس نے گولی چلائی؟ اس نے جب گولی چلائی تو ساتھ ہی اسے مار بھی دیا گیا، سو کوئی کیس نہ بن سکا۔ اس پہ ابھی بھی کتابیں جو ہیں وہ لکھی جا رہی ہیں۔ ایک تو میرے پاس سید اکبر کے بیٹے کی کتاب آئی تھی منوہر بکس کی طرف سے کہ اس کو آپ ریویو کریں، تو دیکھتے ہیں وہ کب چھپتی ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ لیاقت علی خان کو اس بنیاد پہ مارا گیا کہ اس کی وجہ سے پاکستان کشمیر کھو بیٹھا۔ دوسری جنگ ہوئی 1965 میں۔ اس کا آغاز پاکستان کی طرف سے ہی ہوا، جب آپریشن جبرالٹر کے نام پہ ہندوستانی کشمیر کے اندر مجاہدین بھیجے گئے، اور یہ مجاہدین کو انہوں نے وہاں پہ جا کے کشمیریوں کو کہنا تھا کہ آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، تو ہم کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ لیکن ہوا ایسے نہیں۔ وہ ان کشمیریوں نے ان کو پکڑوا دیا، کیونکہ یہ نہ زبان جانتے تھے، ان کے کپڑے بھی بالکل عجیب سے تھے پاکستانی جو مجاہدین گئے تھے، اور ان کو یہ بھی نہیں تھا پتا کہ وہاں پہ ویٹ کا سسٹم جو ہے وہ کلو گرامز میں آ گیا ہوا ہے۔ یہ من اور شیر کی بات ہی سوچ رہے تھے، اینڈ سو آن۔ خیر، وہ مجاہدین کا وہ ہوتا رہا یہ سلسلہ، اور اس کے بعد
ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کشمیر کے اندر ہوتی رہی، اور پھر 6 سپٹمبر 1965 کو انڈیا نے لاہور کے بارڈر پہ کراس کیا، اور یہ ایک ڈکلیئرڈ وار ہو گئی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ اس کا جب سیز فائر ہوا تو پاکستان نے تو یہی پروپیگنڈا تھا کہ ہم جیت رہے ہیں، جیت رہے ہیں، جیت رہے ہیں۔ لہٰذا جب سیز فائر پاکستان نے مان لیا تو پھر یہاں پہ ایک وہ ڈسسیٹسفیکشن شروع ہوئی کہ ایوب خان نے جو آبجیکٹو تھا کشمیر کو آزاد کرانے کا وہ تو پورا نہیں ہوا۔ تو تاشقند میں جا کے پھر ایک سمجھوتا ہوا، اور اس کے بعد ایجیٹیشن ایوب خان کے شروع ہو گئی کہ اس نے انڈیا کے ساتھ ایک جنگ جیتی ہوئی کو سیز فائر کیوں مانا، کیونکہ ہماری طرف سے جو اس زمانے میں پروپیگنڈا ہوا، الطاف گوہر ہوا کرتے تھے انفارمیشن سیکریٹری، ان کی کتاب ہے اس کے اوپر جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے پورا اس میں دیا کہ ہم نے کیا کیا پروپیگنڈا کیا ہوا تھا، لیکن حقیقت کیا تھی یہ بھی انہوں نے بتایا۔ خیر، ایوب خان کے خلاف پھر ایک موومنٹ کی شکل بنتی گئی 1968 میں یہ ایک، اور اسٹوڈنٹس بھی اس کے اندر آ گئے، اور یہ موومنٹ کا آخر یوں ہوا کہ ایوب خان کو 1969 میں مارچ میں اپنی سیٹ کو چھوڑنا پڑا، اور یحییٰ خان جو ہے ہی ٹوک اوور۔ اس میں سے ایک ڈیٹیل شاید میں وہ بتا دوں کہ اس کے اندر 65 کی جنگ سے پہلے رن آف کچھ میں پاکستان اور انڈیا کا جو ملٹری شو ڈاؤن ہوا تھا، اس میں پاکستان نے ایڈوانسڈ یہ جو ہیں ٹینک اور یہ استعمال کیے تھے۔ دونوں طرف سے جو ایئر مارشل تھے انہوں نے اپنی جہازوں والا کام اس میں نہیں ڈالا بائی ایگریمنٹ۔ تو یہ جو جنگ ہوئی، یہ لینڈ جنگ کے اندر انٹرنیشنل جو آبزرورز تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اپر ہینڈ تھا، لیکن یہ بھی ایک جلدی سیز فائر ہو گیا۔ اس کے بعد یہ آپریشن جبرالٹر ہوا۔ جبرالٹر کے بعد یہ ایک اور بھی اس کا ایک حصہ تھا، وہ آپریشن گرینڈ سلیم، وہ ناکام ہو گیا، اور آخر میں ایوب خان کو جیسے میں نے بتایا ریزائن کرنا پڑا، بڑی گالیاں پڑی، ایجیٹیشن ہوئی۔ اگلی جنگ جو ہوئی ہندوستان اور پاکستان کی، وہ سول وار جو بنگلہ دیش میں ہو رہی تھی اس کی بنیاد پہ ہوئی، کہ وہاں پہ جب ملٹری ایکشن کیا پاکستان نے 25 مارچ 1971 کو، تو بہت سے لوگ وہاں سے بھاگ کے انڈیا میں گئے۔ انڈیا میں ان کو ٹرین کیا گیا مکتی باہینی اور یہ اور وہ، اور پھر ٹورڈز نومبر آئی تھنک 22 کے ارد گرد انڈینز بھی آنے شروع ہو گئے، ڈریسڈ اپ ناٹ ایز انڈین ٹروپس بٹ کیموفلاسڈ۔ اور پھر پاکستان نے دسمبر کی 3 یا 5 کو یہ انڈیا کے اوپر جنگ شروع کر دی، جو جنگ پاکستان کو ڈیفیٹ کے اندر پہلے بھی ایک جنرل نیازی نے وہ سرنڈر اپنا 16 دسمبر 1971 کو کر دیا ہوا تھا، اور 70 دسمبر میں جب یہ جنگ پاکستان کی ہو گئی ریگولر اور پھر سیز فائر ہوا، تو پھر پاکستان گیا ٹوٹ۔ مجھے یاد ہے میں تب بھی پاکستان میں تھا، اور یہی بتایا جا رہا تھا کہ ہم نے ہندوستان کو وہاں پہ ڈیفیٹ کر دیا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اٹ واز این اوپن ڈیفیٹ، جس کی وجہ سے یحییٰ خان who had taken over in 71 اس کو ریزائن کرنا پڑا، اور ذوالفقار علی بھٹو became first president and then prime minister of پاکستان۔
اس کے بعد انڈیا پاکستان کی یہ جو ٹینشن ہے یہ ہوتی رہی، کوئی جنگ اوپن نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ملٹری کانفرنٹیشن جو ہوئی وہ کارگل میں ہوئی، اور کارگل کے اندر جو ہے وہ کیونکہ پاکستان نے انڈکلیئرڈ اپنے مجاہدین بھیجے تھے اور انڈیا نے پھر اپنی ریگولر فورسز انکلوڈنگ ایئر فورس اس میں استعمال کی، تو وہاں پہ بھی پاکستان کو شکست ہوئی۔ اس پہ جھگڑا ہو گیا کہ کیا جو پرائم منسٹر تھے نواز شریف، یہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں یا جنرل مشرف نے۔ دونوں کے ڈفرینٹ ورشنز ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جنرل مشرف نے جو یہ جنگ شروع کی تھی اسی نے نواز شریف کو بھیجا تھا بل کلنٹن کے پاس تاکہ سیز فائر ہو جائے۔ خیر سیز فائر ہو گئی تو ایک دم کوئی پولیٹیکل آؤٹ کم نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد اکتوبر 12 کو ایک پہلے نواز شریف نے مشرف کو ڈسمس کر دیا، ادھر پھر فوج والوں نے مشرف کا ساتھ دیا اور ایک کاؤنٹر کو ہوا، اینڈ شریف ہیڈ ٹو گیو اپ پاور۔ تو شریف بیکیم دا مین سفرر الٹیمیٹلی۔ اور اس کے بعد یہ والی جو جنگ ہوئی ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ جنگ ہندوستان نے شروع کی تھی، جس لیول پہ بھی کی جو بھی کیا، لیکن یہ وداؤٹ اینی رزلٹ سامنے آیا، کیونکہ پاکستان نے ریزسٹ کیا، اور ایئر فورس جو پاکستان کی ہے اس نے انڈیا کے جو ایڈوانسڈ یہ رافائل اور باقی جیٹ ہیں وہ گرائے بھی ہیں۔ اس کے اوپر اب میں نے کئی جو ہیں یہ ملٹری ایکسپرٹس انکلوڈنگ کرسٹینا فیئر، جس کو انڈیا میں ہی بلایا گیا ہے، اس سے بھی سن لیا کہ ایک رافائل یا اس سے زیادہ پاکستان نے ناک آؤٹ کیے ہیں وتھ ایڈوانسڈ چائنیز ایئر کرافٹ، جن کا ریڈار سسٹم بہت زبردست ہے، دور سے پتہ لگ جاتا ہے، اور اس کا وہ جو ہے میزائل جو ہے وہ بھی بڑا یعنی ایفیکٹو ثابت ہوا ہے۔ سو ابھی اس کے ایک دم فال آؤٹ تو یوں ہوا ہے کہ پاکستان میں کیونکہ یہ جنگ شروع انڈیا نے کی تھی اور پاکستان نے ریزسٹ کیا، ایون وین انڈیا کلیمز کہ پاکستان کی ہم نے ایئر فیلڈز تباہ کر دیں، بری طرح، کم از کم 20% کلیم کرتے ہیں انہیں نقصان پہنچایا، اور یہ 9 جو وہ کہتے ہیں جو ٹیررسٹوں کے وہ تھے اڈے، وہ ہم نے تباہ کیے۔ ہاں جی، لیکن پاکستان میں اس کو نہیں مانا گیا، بلکہ اس کے برعکس پاکستان میں اس کو ایک وکٹری کے طور پہ لیا جا رہا ہے کہ انڈیا نے جارحیت کی، انڈیا انویڈیڈ اینڈ وی گیو دیم اے بفٹنگ رپلائی۔ ایز اے ریزلٹ آف اٹ، کیونکہ پاکستان کے اندر وہ ایک سویلین حکومت جو بالکل پاور لیس ہے، اور ساری پاور جو ہے وہ فوج کے پاس ہے، جنرل عاصم منیر، تو اس سویلین حکومت کے ذریعے عاصم منیر کو فیلڈ مارشل قرار دے دیا گیا۔ ہندوستان میں اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا یہ ابھی شاید اٹس ٹو ارلی ٹو اسیس۔ پاکستان میں تو اس کا یہ ہوا ہے کہ ملٹری کی پوزیشن ہولڈ جو ہے، جو کمزور ہوتا نظر آ رہا تھا، وہ دوبارہ اسٹیبلش ہو گیا ہے، اینڈ دا اسٹرانگ مین جنرل عاصم منیر ہیز been promoted to the rank of field marshal. So Pakistan میں the Indian start of this confrontation has actually benefited the Pakistan army and in person General Asim Munir, who is now field marshal. تو فی الحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس قسم کی یہ ڈیولپمنٹس ہوئیں،
اور یہ ان کے فال آؤٹ ہیں. تھینک یو فرینڈس. اگر آپ یہ فیکٹ بیسڈ، ایویڈنس بیسڈ آبجیکٹو ریسرچ کی تلاش میں ہیں تو پلیز میری یوٹیوب چینل کو نا سبسکرائب بھی کیجیے. سبسکرپشن از ویری ایزی، اٹس فری. آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ رائٹ ہینڈ کارنر پہ سبسکرائب کا بٹن ہے، اسے کہتے ہیں بیل آئیکن، وہ دبا دیں. اینڈ دیٹس آل. تھینک یو ویری مچ.